السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سورہ حجرات کی روشنی یہ سورہ حجرات مدنی سورت ہے۔ 18 آیات ہیں اس کی۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں 5 مرتبہ اہل ایمان کو مخاطب فرمایا۔
جگہ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا. امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ مکارم اخلاق کے متعلق ایک انتہائی اہم سورت ہے. ان مکارم اخلاق کا تعلق یا تو اللہ ذوالجلال والاکرام کے ساتھ ہے یا اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یا وہ مکارم اخلاق متعلق ہیں ان لوگوں کے جو نافرمان ہیں، فاسق ہیں، یا ان اخلاق کا تعلق، آداب کا تعلق، معاملات کا تعلق اہل ایمان کے ساتھ. پھر اہل ایمان دو قسم کے ہیں. ایک تو وہ خوش نصیب لوگ جس وقت یہ آیات مبارکہ کا نزول ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین. یا ان مکارم اخلاق کا، آداب کا تعلق ان مومنوں کے ساتھ ہے، ان اہل ایمان کے ساتھ ہے کہ جو اس وقت تو موجود نہیں ہوتے تھے لیکن قیامت تک آنے والے اہل ایمان جو اس کے مصداق بنیں گے، جنہیں ان سے فوائد حاصل ہوں. اور ایک جگہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو مخاطب کرنے کی بجائے الناس کے ساتھ بنی نو انسان کو مخاطب کیا. اور ہمیشہ عربی کلام کے اندر جب بھی یا کسی لغت کے اندر کوئی بڑا اپنے سے چھوٹے کو جب خطاب کرتا ہے، اسے پکارتا ہے، اپنی جانب توجہ دلاتا ہے، لفظ یا کے ساتھ اسے بولتا ہے، تو لا محالہ خصوصاً عربی کی کلام کے اندر اس یا کے بعد بڑی ایک ایسی اہم چیز کا تذکرہ کرنا مقصود ہوتا ہے کہ جو جنہیں مخاطب کیا جا رہا ہے ان کے لیے لازمی ضروری ہے کہ وہ اسے دل و جان سے تسلیم کریں، اسے مانیں، اس کے ماننے کے اندر کسی قسم کی کاہلی، سستی کا مظاہرہ نہ کریں. چنانچہ آج کی اس فرصت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ آداب جو ہر مومن مسلمان کے لیے انہیں ماننا، انہیں تسلیم کرنا، ان کا احترام کرنا، انہیں قبول کرنا از حد ضروری اور لازمی ہے. اگر کوئی شخص انہیں سرے سے تسلیم نہ کرے، انہیں نہ مانے، تو ان مخاطبین کے اندر اس کا نام درج رہنا، ان کے اندر ان کا شمول یا شامل ہونا بڑا ہی مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو سکتا کہ وہ اہل ایمان کے اندر نہیں رہے گا اگر وہ ان آداب کو نہ مانے گا، تسلیم نہ کرے گا اور ان کو دل و جان سے اپنے اوپر عمل پہ نہ کرے. چنانچہ پہلا ادب اہل ایمان کے لیے، مؤمنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے
یہ ہے لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ. اے اہل ایمان، لا تقدموا، تم آگے نہ کرو بین یدی اللہ، اللہ کے، ورسولہ، اور اس کے رسول کے. یہ لفظ تقدموا قدم یقدم سے نکلا ہے. اس کا معنی بنتا ہے کسی کو آگے کرنا. اور ایک لفظ ہے تقدم یتقدم تقدما. اس کا معنی ہوتا ہے خود آگے بڑھ جانا، خود کو آگے کرنا. اب لفظ قدموا یہ تفعیل سے ہے. اس کے اندر بسا اوقات عربی کلام میں یہ دونوں معنی پائے جاتے ہیں. کبھی تقدموا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کو آگے کرنا، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ اپنے نفس کو آگے کرنا. تو دونوں مفہوم اس لفظ کے اندر پائے جاتے ہیں کہ اے اہل ایمان، حالت تمہاری کوئی ہو، موقع کوئی ہو، وقت کوئی ہو، تعلق کسی قبیلے کے ساتھ ہو، کسی مسلک کے ساتھ ہو، تمہارا نظریہ کچھ ہو، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، حالت تمہاری خوشی کی ہو، غمی کی ہو، سہولت کی ہو، تنگی کی ہو، نہ تو تم نے کسی کو آگے کرنا ہے اور نہ تم نے اپنے آپ کو ہی اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے کرنا ہے. لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ کچھ لوگ تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے اور اپنی من مانی کرتے ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات آ چکے. اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، اور یہ اپنے آپ کو بڑا جانتے ہوئے اس حکم کو پسے پشت ڈالتا ہے اور خود آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی کام کرتے وقت یہ پوچھتا نہیں ہے کہ اس کے اندر اللہ کا حکم کیا ہے، کیا میں یہ کام کر لوں کہ نہ کروں، یا یہ کام خود بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے کہ اپنی عقل، اپنی فکر، اپنی سوچ، اپنے نفس اور اپنے ہوا کو استعمال کرتا ہے. گویا کہ یہ خود اتنا بڑا بن گیا ہے کہ اس نے یہ سمجھ لیا ہے کہ مجھے اب کسی کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں. ہم چما دیگرے نیست، میرے جیسا کون ہو سکتا ہے؟ میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، اپنی سوچ کا مالک ہوں، اپنی فکر کا مالک ہوں. میں خود جو کر سکتا ہوں میں کروں گا، میں کسی کے پیچھے کیوں چلوں؟ تو اس شخص نے خود اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھانے کی کوشش. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقدموا، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش نہ کرو. کچھ ایسے لوگ ہیں وہ خود کو تو آگے نہیں بڑھاتے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے دوسروں کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک جانب اللہ رب العزت کا واضح حکم موجود ہے، ایک جانب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، آرڈر، فعل، امر موجود ہے. یہ پھر بھی کسی ایسے شخص کے پیچھے چل رہا ہے، ایسے شخص کی بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطابقت نہیں رکھتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے باوجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کے باوجود، یہ دوسرے کے فعل کو فالو کر رہا، دوسرے کے حکم کو سر ماتھوں پہ لے رہا، دوسرے کی گفتار اور کردار کو وہ اپنے لیے حرز جاں بنا رکھا. لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
جی فلاں نے یوں کہا یہ کام کیوں کر، شرعی دلیل جی فلاں بزرگ کا یہ ہے، فلاں امام کا ہے، فلاں بڑے کا ہے، اس بڑے کو اس نے آگے کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس مقام کے اوپر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا ادب یہ فرمایا ہے کہ لوگوں تم سارے کے سارے انسان مومن ہونے کی حیثیت سے تمہارے لیے یہ لازمی ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چلو، خود بھی آگے نہ بڑھو اور دوسرے کو بھی آگے نہ بڑھو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ جب انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے تو اللہ کا ڈر اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ لیکن جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہی کسی نے نہیں کیا، زبان سے بے شک جتنا مرضی کہتا رہے، عملاً وہ آپ کا ادب کرتا ہی نہیں، تو اس کے دل کے اندر تقویٰ کیسے آئے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر حال کے اندر اللہ سے ڈرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تمہاری ہر حرکت سے واقف ہے، ہر قول، ہر سوچ کو اللہ رب العزت سنتے ہیں۔ تمہارے نظریات، تمہارے عقائد، تمہارے اقوال، تمہاری سوچ، تمہاری فکر، یہ سب کچھ اللہ کے علم کے اندر۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا ادب وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر یہاں وہی لفظ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے اہل ایمان لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو، بلند نہ کرو، فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر، اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر بلند نہ کرو۔ یعنی جہاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی آواز ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے تمہاری آوازیں بلند نہیں ہونی چاہیے، اونچی نہیں ہونی چاہیے، پست رہنی چاہیے۔ تیسرا ادب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ۔ تیسرا ادب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تم نے ایسا لہجہ، ایسا طرز کلام، ایسی طرز گفتگو اختیار نہیں کرنی کہ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، آوازیں دیتے ہو۔ وَلَا تَجْهَرُوا، اور نہ جہرن بات کرو اونچی، بالقول کسی قسم کی کوئی بات، کس طرح کا جہر بعضکم لبعض، جس طرح تم ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہو، تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اللہ رب العزت نے یہ 2-3 آداب بیان کرنے کے بعد فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس بے ادبی کے اندر آ کے ان آداب کا خیال نہ رکھو اور نتیجہ یہ ہو کہ ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے سارے کے سارے اعمال باطل نہ ہو جائے، رائے گاہ نہ چلے۔ دوسرا ادب یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے تمہاری آوازیں بلند نہیں ہونی چاہیے۔ یہ آوازوں کا بلند ہونا اس کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تھے مجلس کے اندر، آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تھے اور آپ کی موجودگی کے وقت وہ باتیں کرتے تو خدا نخواستہ کسی کی بات اونچی ہو جاتی، آواز اونچی ہو جاتی، تو اس کا لازمی نتیجہ بھی یہی تھا۔ خبردار کیا اللہ تعالیٰ نے کہ کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں۔ ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، اچھا ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں کہ کاد الخیران ان یہلکا ابا بکر و عمر، قریب تھا کہ اس امت کے سب سے خیر والے دو شخص، امت کے اندر سب سے افضل ترین جو شخصیتیں دو ہیں نا، قریب تھا کہ یہ تباہ و برباد ہو جاتی، دونوں شخصیتیں ہلاک ہو جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رفعا اصواتہما عند رسول اللہ، کہ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان دونوں کی آوازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند ہو گئی، اونچی ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرما دی کن لوگوں کے بارے میں جو اس امت کے اندر افضل ترین لوگ تھے، ابو بکر اور عمر۔ ہم کس بات کی مولی ہیں؟ ابو بکر اور عمر ایسے لوگوں کے متعلق اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں خبر ہی نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی وجہ سے تمہارے سارے کے سارے اعمال برباد۔ مسئلہ کیا بنا تھا؟ فرماتے ہیں بنو تمیم کا ایک وفد آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ مشاورت کرتے تھے، کوئی بھی معاملہ ہوتا تو مشورہ کرتے۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما موجود تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن بنو تمیم کا کوئی امیر نگران مقرر کرنا ہے اس خاندان کا، کسے مقرر کیا؟ ابو بکر کہنے لگے قعقاع بن معبد تمیمی کو امیر بنا دیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ انہوں نے کہہ دیا نہیں جی، آپ اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ کو امیر بنائیں۔ اب یہ آپس کے اندر وہ کہنے لگے نہیں اس کو بنا، نہیں اس کو بنا، نہیں اس کو، مجلس کے اندر ہو جاتا ہے۔ اسی دوران ہی ان کی آوازیں بلند ہوئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھے ہوئے۔ ابو بکر نے کہہ دیا ما اردت الا خلافی، عمر تیرا مقصد میری مخالفت ہی ہوتا ہے، اور آواز اونچی۔ وہ کہنے لگے نہیں میرا مقصد آپ کی مخالفت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل۔ اب آپ غور کریں کہ کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے، مشاورت ہو رہی ہے، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر آپ کی آواز سے ان کی آواز اونچی ہو گئی، اور اللہ رب العزت نے خوفناک نتیجہ سامنے کر دیا۔ دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہمارے اندر موجود ہے۔ کس صورت میں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کی صورت میں۔ اب اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز حدیث اور سنت کی موجودگی کے اندر اپنی آواز کو اونچا کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ نے فرمایا یہ کام کرو، تین صورتیں ہیں آپ کی آواز کی، آپ کا قول، آپ کا فعل اور آپ کی تقریر، جنہیں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اب آپ تو اس دنیا کے اندر موجود نہیں، اور یہ آیت قیامت تک آنے والے
تمام اہل ایمان کے متعلق، صرف یہی نہیں کہ صرف ان دونوں کے متعلق یا اس دور کے لوگوں کے متعلق تھا، آیتیں تمام کی تمام قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے لیے۔ اب بھی اگر کوئی شخص پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر سے اپنی قول فعل کو اونچا کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کے قول کے مقابلے کے اندر دوسرے قول کو اہمیت دیتا ہے، آپ کے فعل کے مقابلے کے اندر کسی دوسرے کے فعل کو وہ اہمیت دیتا ہے اور اسے اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، کب؟ جب اس کو علم ہو چکا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل ہے، تو اس نے کیا کیا ہے؟ اپنی آواز کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا۔ آج ہم غور کریں اپنی عبادات کے حوالے سے، اپنی مذاکرات کے حوالے سے، اپنے معاملات کے حوالے سے، اپنے کاروبار کے حوالے سے، اپنے جتنے بھی معاملات، کیا کہیں ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند تو نہیں کر رہے؟ اگر کر رہے ہیں تو بڑا خطرناک نتیجہ ہے۔ اس لیے ہمیں فوراً اللہ سے اخلاص کے ساتھ توبہ کر کے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف آنا چاہیے، اپنی آواز کو، اپنے نظریے کو، اپنے قول کو، اپنے عقیدے کو پست کر لینا چاہیے۔ یہاں ان لوگوں کے لیے بھی لمحہ فکری ہے جو لوگ عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ حضرت بھی ہیں یہاں موجود، سنتے رہتے ہیں لوگ خالی کرسی پہ یہ کدے واسطے جی فلاں، اللہ اکبر۔ جن کا یہ نظریہ ہے کہ اس وقت بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ ہمارے اندر موجود ہے، لیکن گلے پھر وہ پھاڑ پھاڑ کے کس طرح بیان کرتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب کوئی معاملہ پیش آتا، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہو جاتے، آپ سے براہ راست پوچھ لیتے، زندہ تھے، موجود۔ اس کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین احادیث سے پوچھے۔ سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی پیارے صحابی ہیں، یہ انصاری صحابی ہیں۔ ان کا پہلے لقب تھا خطیب انصار، بڑا شاندار واعظ اور گفتگو جچی بلی کیا کرتے تھے۔ ایک وقت آیا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطیب مقرر، ان کا لقب بن گیا خطیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب۔ ان کا واقعہ بڑا عجیب واقعہ ہے۔ خطیب آدمی ظاہر ہے جس نے بولنا ہے، بڑی بلند آواز سے جوش کے ساتھ بولتا ہے، گفتگو کرتا ہے۔ یہ جب آیتیں نازل ہوئی نا، 2-4 دن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ثابت نظر نہیں آ رہا۔ ساتھیوں کو کہا ثابت نہیں نظر آ رہا، ساتھی کہنے لگے کہ انا اخبر لک، میں پتہ کرتا ہوں ماجرا کیا ہے۔ گھر میں گئے، دیکھا رو رو کے برا روئی جا رہے، کسی پل چین نہیں۔ مسلم احمد کی ایک روایت کے اندر ہے کہ راستے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، راہ گزر رہے، روئے جا رہے تھے، لوگ پریشان تھے، کیا بات رہے تھے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو ساتھی تھے، انہوں نے پوچھا ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یاد کیا ہے؟ پوچھا ہے، آپ آئے نہیں، اتنی دیر ہو گئی ہے، آپ نظر نہیں آئے کیا؟ کہنے لگے حالات کا ثابت کا بیڑا غرق ہو گیا۔ کیوں کیا؟ یہ تو تباہ ہو گیا۔ کس لیے تباہ ہوا؟ کانا یرفع صوتہ علی النبی، میری آواز بڑی اونچی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز
اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتایا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابت کا تو یہ معاملہ ہے، وہ رو رو کے برا حال ہے، اس کا پریشان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صحابت کو کہو نہیں تو اہل نار میں سے نہیں ہے بلکہ تو جنتی ہے، اہل جنت سے، بلاؤ وہ ساتھی دوبارہ گئے۔ ثابت بن قیس کو بڑی عظیم بشارت دی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیرے اوپر خوش ہیں، وہ تو فرماتے ہیں تو جنتی ہے، تو ان لوگوں میں سے نہیں۔ آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر حاضر، آپ نے تسلی کی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ حسی آواز کو اوپر کرنا۔ مختلف علماء امت، صحابہ اکرام، تابعین نے مختلف انداز کے اندر اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ لا تخالف الکتاب والسنہ۔ آواز اونچی کرنے کا مطلب یہ ہے، تقدیم کا مطلب یہ ہے کہ تم کتاب و سنت کی مخالفت نہ کرو۔ جب تم مخالفت کرو گے کتاب و سنت کی تو گویا کہ تم نے آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے، تم نے اپنی آواز کو بلند کرنے کی کوشش کی۔ اور تیسرا جو ادب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہ پکارو، نہ آوازیں دو کہ جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو، یا فلان اس کا نام لے کر کے، یا عبد الرحمن، یا فلان، یا عبد الرحیم، کوئی بھی لفظ بول کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تم اس طرح نہیں کہو گے۔ یا محمد نہیں کہنا، یہ یا محمد کہنا بے ادبی۔ آپ اندازہ کریں اللہ رب العزت جو ساری کائنات میں سب بڑوں سے سب سے بڑا، پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیجیے، کہیں ایک جگہ اللہ کے انبیاء کو اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو مخاطب کیا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب بلایا تو یا ابراہیم کہا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب مخاطب کیا ہے تو یا موسیٰ کہا، سیدنا عیسیٰ کو مخاطب کیا ہے تو یا عیسیٰ کہا، داؤد علیہ السلام کو مخاطب کیا تو یا داؤد نام لے کر کے مخاطب کیا ہے۔ لیکن پورے قرآن کے اندر آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، کہیں بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یا محمد نہیں کہا۔ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ اللہ، تو اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو یہ ادب سکھلایا ہے کہ جب بھی تم نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دینی ہے تو یا محمد کے ساتھ آواز دے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس آیت کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اب ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جو اس قسم کی آوازیں دیتے ہیں، ان کو چاہیے اپنے عقیدے اور اپنے عمل کو درست کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو، سورہ حج کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم لبعض۔ لوگوں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا تمہارا اس جیسا نہیں ہونا چاہیے جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہو۔ دعا کا معنی یہ، یا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ جس طرح تم ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اس طرح نہ سمجھنا۔ آپ کی دعا ہر حال کے اندر قبول ہوتی ہے، اس لیے ہوش کے ناخن لینا۔ عام طور پر مفسرین نے اس کا معنی یہی ہے کہ آپس میں بلانے کی طرح ایک دوسرے کو مت بلاؤ کہ کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں اس بات کا
کا احساس رکھنا۔ اچھا، اگر کوئی شخص لا علمی کے اندر یہ حرکتیں کرے تو اعمال اس کے برباد ہو جائیں، تو جو ضد کے اوپر لگا ہوا ہو، جس کے اندر ہڑتم ہی آ چکی ہو، پھر اس کی کیفیت اندر کیا ہو؟ چوتھا عدد اللہ رب العزت نے اس سے پہلے ان لوگوں کی ستائش فرمائی ہے جو لوگ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں۔ وہ کون لوگ تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم، ان کی تعریف کی ہے، ستائش کی ہے، اور انہیں کے نقش قدم پر وہ لوگ بھی ہوں گے جو قیامت تک اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں، جو کتاب و سنت کی اتباع کرتے ہیں، اپنی سوچ، اپنی فکر اور اپنے نفسانی خواہش کی اتباع نہیں کرتے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کیا کرتے ہیں؟ اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کا تقوی کے لیے امتحان لے لیا ہے، پرکھ لیا ہے۔ کتنا شاندار مقام اللہ نے صحابہ کو دیا، اور ان اہل ایمان کو کہ جو جب بھی کام کرتے ہیں، کام کرنے سے پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے مطابق وہ کام کرتے ہیں۔ جب وہ کام کرتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، جو بات کرتے ہیں، تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی اپنی آواز کو بلند نہیں کرتے، آپ کی آواز کے نیچے رہتے ہیں، آپ کی اطاعت کے اندر رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایسے خوش نصیبوں کے دلوں کا تقویٰ کے لیے امتحان دیا۔ یہ امتحان پرکھنا ہی ہوتا ہے نا، اللہ رب العزت نے ان کو پرکھ لیا۔ اب ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے بغض رکھتے ہیں، جو آپ صحابہ کے ایمان کے متعلق قدم لگاتے ہیں، آپ کے جنتی ہونے کے متعلق باتیں کرتے ہیں، یا ایسی کوئی سوچ اور فکر رکھتے ہیں، اللہ رب العزت نے تو ان کے دلوں کا تقویٰ کے لیے امتحان لے لیا اور شہادت دے دی کہ یہ سارے کے سارے متقی ہیں، ان کے دل پاک اور صاف۔ لیکن جو ان کے متعلق یہ تصور کرتا ہے کسی قسم کا ایسا، پھر وہ شخص اہل ایمان میں شامل نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، وہ ایسے خوش نصیب ہیں انہوں نے جو کردار ادا کیا، جو آداب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملحوظ خاطر رکھا ہے، انہی آداب کی وجہ سے اللہ نے ان کی ساری خطائیں معاف کر دی، انہیں بہت ہی عظیم اجر سے نواز دیا۔ ایک اور ادب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، وہ لوگ کہ جو حجرات سے پیچھے آپ کو آوازیں دیتے ہیں، پکارتے ہیں، بلاتے ہیں، اکثر لا یعقلون بے عقل ہیں۔ یہ حجرات جس کے نام پہ اس سورت کا نام الحجرات رکھا گیا ہے، یہ ہے کیا؟ حجرات حجرتن کی جمع ہے۔ حجرہ کسی رکاوٹ کو، دیوار کو، کسی چیز کی بنائی جائے اس کو کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ وہ حجرہ جو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو دیے ہوئے تھے رہائشوں کے طور پر، کمرے جس کو کہا جاتا ہے۔ وہ کمرے کیسے تھے؟ داؤد بن قیس رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور تابعی ہیں، فرماتے ہیں میں نے خود وہ حجرے دیکھے ہیں، 9 حجرے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات، مسجد نبوی کی ایک جانب ایک ترتیب کے ساتھ لگی۔ میں نے ان کی پیمائش کی۔ باہر کا صحن جو تھا، باہر جو دیوار تھی جس کو حجرہ کہا جاتا ہے، وہ دیوار کس کی تھی؟ کھجور کی چھڑیوں کی بنی ہوئی تھی۔ اس کے اوپر بالوں کا ٹاٹ بنا
یہ باہر کا صحن 10 فٹ کے قریب تھا، 7 یا 10 ہاتھ، یعنی اس طرح سمجھ لیں کہ 12 فٹ کے قریب 7 ہاتھ آتا ہے، 7 یا 8 ہاتھ، یہ 10 کے 12 11 فٹ کے قریب بنتا ہے صحن۔ اندر کمرہ جو تھا اس نے وہ بھی بیان کیا کہ اس کی چوڑائی جو ہے وہ تقریباً 8 ہاتھ تھی اور لمبائی جو ہے اس کی 10 ہاتھ، اور اس کے اوپر جو چھت ڈالی گئی تھی وہ چھت بھی کھجور کی ہی تھی۔ جس وقت ولید بن عبد الملک خلیفۃ المسلمین کا وقت آیا، اس کے حکم کے ساتھ ان حجرات کو گرا کر کے مسجد نبوی کے اندر شامل کر دیا۔ رئیس التابعین سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں بہت سے لوگوں نے امیر المؤمنین کو روکا اور منع کیا کہ نہ کرو، رہنے دو، اسی طرح رہنے دو، لیکن وہ مانے نہیں، آرڈر تھا ان کے، آرڈر سے یہ کام کر۔ کہتے ہیں اس وقت مدینہ طیبہ کے اندر جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حجرات گرائے جا رہے تھے تو مدینے کے لوگ زاروں کے کار ہو رہے تھے۔ سعید بن مسیب فرماتے ہیں کاش کہ یہ ولید امیر المؤمنین یہ نہ گراتے تو مدت دراز تک رہتے اور لوگ اس کو دیکھتے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائشوں کی کیفیت کیا تھی۔ یہ اونچی اونچی بلڈنگیں بنانے والے شاید یہ سوچ لیتے، اس کے اوپر غور و فکر کرتے، اور دنیا کے اندر جو ہے نا وہ یہ مال و متاع کی جو ہرس اور لالچ ان کے اندر آ چکی تھی یہ نہ۔ خیر حجرات کی میں بات کر رہا تھا، اللہ رب العزت نے ادب یہ کیا ہے کہ دیکھیے حجرہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ دیوار جو بالوں کے ٹاٹ کی اور کھجور کی چھڑیوں کی بنی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حجرات کے پیچھے سے جو لوگ آوازیں دیتے ہیں وہ کیا ہے؟ لا عقل ہے، بے عقل ہے۔ ان الذین ینادونک، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جو آپ کو پکارتے ہیں، آوازیں دیتے ہیں حجرات سے پیچھے، اکثرهم لا یعقلون، یہ اکثر لوگ بے عقل ہیں۔ میرے بھائیوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمرے کے اندر موجود ہوں اور کمرے کی دیوار سے پرے کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے پکارے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پکارنے سے اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی عقل کے اوپر قدغن لگائے۔ لیکن آج اگر کوئی شخص جو ہے وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر بھی نہیں، رخصت ہو چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، اس حالت کے اندر اگر آپ کو پکارے تو پھر اس کی عقل کا ماتم نہ کیا جائے تو کیا ہے؟ اکثرهم لا یعقلون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر یہ تھوڑا سا صبر سے کام لیتے۔ اصل مسئلہ اس کے اندر کیا تھا؟ وہی بنو تمیم کے کچھ لوگ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دوپہر کا وقت کا پتہ نہیں تھا ان کو کس کمرے کے اندر ہے، کس حجرہ کے اندر ہے، کس بیوی کے پاس ہے، کوئی ادھر کھڑا ہو گیا، کوئی ادھر کھڑا گیا۔ اقرب بن حابس بدو لوگ تھے، ان کو شہر کی تہذیب و تمدن سے اتنی واقفیت نہیں تھی، سادے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کی بھی بیان فرمائی ہے۔ ایک ان میں سے کہنے لگا یا محمد اخرج الینا ان مدحی لک زین و ہجری لک شین، او محمد باہر آ جا سکتے، میں جس کی تعریف کر دوں اس کے 4 چاند لگ جاتے ہیں، اور جس کی میں ہجو بیان کر دوں، مذمت کر دوں، وہ کا بیڑا لگا اے ہاں، جس کی میں تعریف کر دوں اس کی خوبیاں بڑھ جاتی ہیں، اور جس کی میں مذمت کر دوں اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، اس کی عزت جو ہے وہ اس کے لیے عیب بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرما دی ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو پس پردہ آپ کو آوازیں دیتے ہیں یہ اکثر ان میں سے ایسے ہیں جنہیں سمجھ نہیں، فہم و فراست ان کے اندر نہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، آپ کے ادب کا تقاضا یہ تھا لَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، آپ کے باہر آنے تک یہ صبر سے کام لیتے، انتظار کرتے۔ صبر بڑی اچھی چیز ہے، انتظار کرتے،
حتی تخرج الیہم لکان خیر لہم، آپ خود ہی اپنے آرام پورا کرنے کے بعد مسلسل آپ کی زندگی کے اندر عبادات کا معاملہ، معاملات، لوگوں کے ساتھ تبلیغی مشن، کبھی کدھر کبھی کدھر، اگر یہ تھوڑے وقت کے لیے آپ آرام کرنے کے لیے گھر چلے گئے تھے، انہوں نے بے صبری کا مظاہرہ کیا، تو یہ ان کا کام ٹھیک نہیں ہے، بلکہ انہیں چاہیے تھا کہ صبر سے کام لیتے، صبر سے کام لیتے، جب آپ نکل آتے تو لکان خیر لہم، ان کے لیے خیر ہی خیر تھی۔ کیوں؟ اس دنیا کے اندر بھی خیر اور آخرت کے اندر۔ یہ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر خود بخود آنے کی وجہ سے ان کو خیر کی بشارت دی گئی، وہ ہمارے لیے خیر کی بشارت کیسے کہ ہم اپنے افعال، اپنے کام، اپنے معاملات، اپنے جتنے بھی سلسلے ہیں اس کے اندر انتظار کریں کس بات کا؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا۔ اس کی روشنی کے اندر جب ہم یہ کریں گے تو انشاءاللہ اس دنیا کے اندر ہمارے لیے بھی ڈھیروں خیر ہی خیر ہوگی، اور آخرت کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے ڈھیروں رحمت